سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارا پہلا ٹارگٹ 300 احادیث مختلف موضوعات پر انشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعہ سے تھرو یوٹیوب انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور دیکھتے ہیں اس نیک کام میں آپ اپنا حصہ کتنا ڈالتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ اور میری وجہ سے، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ مجبوری ہے، لوگ جا کے بڑے بڑے اجتماعات میں یا مساجد کے اندر جمعہ کے خطبات میں نہیں سنتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب ضرورت بن گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کریں۔ تو دیکھتے ہیں ان 300 احادیث میں آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، آپ کا کتنا حصہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی خدمت کے لیے ضرور تعاون کریں گے۔ سنیے پہلی حدیث پاک رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں روزے کی حالت میں بھی اللہ کھلا پلا دیتا ہے۔ آپ سن کر بڑے حیران ہو جائیں گے کہ روزے میں بھی بندہ کھا پی سکتا ہے۔ ہاں، اللہ جسے کھلانا چاہے اسے کھلا دیتا ہے، اور یہ بات حدیث پاک میں آپ سماعت فرمائیں اور وجد کریں کہ وہ لوگ جو بھول کر یاد نہیں رہا اور انہوں نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، بہت کچھ کھا لیا۔ میں خود ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا تھا، تو ایک گھر میں میری دعوت تھی، تو جب میں پہنچا مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے پڑی تھیں، تو حسب توفیق جتنی منشا تھی میں نے وہاں سے ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا کھا لیا۔ چاول بھی تھے، روٹی بھی تھی، سالن بھی تھا، فروٹ بھی تھا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی محنت اور محبت سے پیش کی۔ تو آخر میں جب انہوں نے چائے کا مجھے کہنے لگے، جو میزبان تھے، کہ جی چائے تیار ہو رہی ہے، تو فوراً مجھے یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں اور میں نے بہت کچھ کھا بھی لیا تھا۔ تو میں نے انہیں کہہ دیا سوری، میرا روزہ ہے۔ تو سارے گھر والے تو وہ مسکرانے لگے کہ یہ کیسا روزہ ہے کہ آپ نے سارا کچھ کھا بھی لیا ہے اور آپ روزے سے بھی ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ حدیث پاک سنا دی کہ مجھے یاد نہیں رہا، وہ نفلی روزہ تھا، اس لیے جو رمضان المبارک روزے ہوتے ہیں اس میں تو بندے کی عادت بن جاتی ہے، وہ اسے خیال ہوتا ہے کہ رمضان ہے، لیکن عموماً جو ہم روزے رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو ان کا تو بالکل خیال نہیں رہتا۔ تو میں نے انہیں یہ حدیث پاک سنائی، آپ بھی سنیں، اور جو بھول کے کھا پی لے اسے اللہ کے اس کرم پر خوش ہونا چاہیے کہ اب اسے سنیے۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب الصوم ہے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 682 ہے، حدیث نمبر 1831 ہے۔ اس کو سیدنا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی احدکم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ آقا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ الفاظ پہ پھر غور کر لیں، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اتنا کچھ کھانے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ہونی ہے۔ تو اس کی وجہ حضور نے ارشاد فرما دی کہ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی تو کھلایا ہے اور پلایا ہے، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، مگر شرط ذہن میں رکھنا کہ یاد نہ رہے۔ اگر یاد ہے تو وہ تو آپ یاد اگر نہیں ہے تو 5 روٹیاں بھی کھا جائیں، جو کچھ ہے کھاتے پیتے رہیں،
لیکن یہ ذہن میں رکھنا اگر یاد ہے اور ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتر گیا، ایک ذرہ برابر جو ہے وہ کھانے کا کوئی ٹکڑا حلق سے نیچے اتر گیا تو یاد رکھنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ وہ بھی ذہن میں رکھنا، وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، مسلسل یعنی چھٹی نہیں کرنی، تب جا کے اس روزے کی یہ قضا پوری ہوگی۔ یہ اتنا سخت مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ بھول کے کھا جاتا ہے تو یہ اس اللہ کا کرم دیکھے کتنا بڑا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرا جو فضل ہے، جو کرم ہے، ہم بھول کے کھا پی لیں تو تو پھر ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے، اور معافی کے ساتھ یہ بھی جو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا وہ خود نہیں کھا رہا، بلکہ اصل میں اللہ ہی اسے کھلا رہا ہے کہ میرا بندہ ہے، میرے لیے روزہ رکھا ہے، چلو یہ آج اس کی بھوک تو اسے ہے ہی، لیکن اسے بھلا دیتے ہیں۔ نسیان بھی انسان کے ساتھ ہے، اور اس کے معدہ کے اندر اللہ نے کہا یہ بھولنے والا ہے، بھول کے کھا لی ہے۔ تو اے انسان ذرا غور کر، تیری بھول بھی ایک کرم ہے اللہ کا۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک چونکہ تشریف لے آتا ہے، ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اور کچھ لوگ تو پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عبادت و ریاضت کو قبول فرمائے کہ ہم کسی کو دکھاوے کے لیے عبادت نہ کریں، فقط اپنے مولا کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔